الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَصَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِلَى آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ووسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكم من الناصحين فدلهم بغرور فلما ذاق الشجرة فبدت لهما سواتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون منها ومنها تخرجون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، شیطان کے بارے میں بات ہماری پہلے چل رہی تھی. اصل میں انسان اگر اپنی دشمن کے بارے میں صحیح طور پہ جانتا ہو کہ میرے دشمن کے پاس کیا صلاحیتیں ہیں اور مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو ہمارے جو مختلف ممالک ہیں جن کے آپس میں دشمنی ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے خرچ کرتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں تاکہ دشمن کے بارے میں معلومات کر سکے کہ ان کے پاس کیا ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں، کس وقت ان کی کیا پلاننگ ہوگی، تاکہ ہم لوگ اس کا مطلب جو ہے نا وہ اس کا توڑ ڈیولپ کر لیں. تو چونکہ ہمارا دشمن جو ہے، جس کا اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے شیطان، اس وجہ سے ہمیں شیطان کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہیے کہ شیطان ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے اور شیطان ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے اور کس طریقے سے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے پاس کیا چیزیں ہیں اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہ ہمارا کام ہوگا. تو اس وجہ سے یہ جو بات چل رہی تھی اس میں اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ شکر جو ہے اس کا خصوصی ٹارگٹ جو ہے وہ شکر ہے، تاکہ ہم شکر نہ کر سکے. کیونکہ جب شکر نہیں کریں گے تو جیسے شیطان تباہ ہو گیا، اس طریقے سے ہم بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ نقصان دے سکتے ہیں. تو ہمیں مطلب گویا کہ اس کے مقابلے میں جو یہ اس کا ہتھیار ہے اس کو توڑنا چاہیے اور ہمیں شکر کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے نا مطلب ناشکری سے ہر حالت میں بچنا چاہیے، کیونکہ ناشکری میں ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہمارا نقصان ہی نقصان ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے. تو قرآن پاک میں سورہ اعراف میں جو فرمایا گیا ہے کہ اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، چنانچہ جن کے ترازو کے پلے بھارے ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کر کر کے خود اپنے جانوں کو گاٹھے میں ڈالا ہے. اور کلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اعمال تولے جائیں گے. اعمال کس طرح تولے جائیں گے اس کی تفصیل میں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن کچھ لوگ اس قسم کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں تو ان کو اب کہہ دیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ یعنی
مطلب اس طرح نہیں تول جاتے جس طریقے سے ہم اجناس کو تولتے ہیں. مثال کے طور پر گندم کو تولتے ہیں, جو کو تولتے ہیں, چاولوں کو تولتے ہیں, یا کسی اور چیز کو تولتے ہیں اب باٹوں کے ذریعے سے یا اسپرنگ بیلنس کے ذریعے سے. تو ضروری نہیں ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ ساری چیزیں اسی طریقے سے تولے. اب دیکھیں جیسے ٹمپریچر ہے, درجہ حرارت, اب اس کو تولنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ بالکل مختلف ہے. ترمامیٹر, تو ترمامیٹر جو ہے نا مطلب اس میں جو ہے نا وہ یعنی پھیلتا ہے پارا, تو اس کے ذریعے سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنی گرمی ہے کتنی سردی ہے, اس کے بارے ہم جانتے ہیں. تو اس طریقے سے ہر چیز کے لیے اپنی اپنی بات ہوتی ہے. تو اللہ پاک کے سامنے تو بہت سارے ذریعے ہیں, تو اللہ جل شانہ جس طریقے سے بھی کرنا چاہیں گے تو کریں گے. اور وہ یہ کہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے, اور دو باتیں ہوں گی اس میں, یا تو ہمارے اچھے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے یا ہلکے ہوں گے. اگر بھاری ہوں گے تو فرمایا کہ وہ فلاح پانے والے ہوں گے, ہاں جی, اور اگر ہلکے ہوں گے تو پھر وہ نقصان پانے والے ہوں گے. تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ یہ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو زیادتی کے ذریعے سے مطلب جو ہے نا وہ مطلب اس میں زیادتی کر کے اپنے جانوں کو کانٹے میں ڈالا تھا. پھر اللہ پاک فرماتے کہ کلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے. اب یہ اللہ پاک ہی کا نظام ہے. اب دیکھیں ہمارا کام کیا ہوتا ہے, ہم صرف زمین میں بیج ڈالتے ہیں, پھر بعد میں کیا کرتے ہیں, جائز سے اس کو پانی دیتے ہیں یا گھاس یا اس کو ہم دیتے ہیں کھاد دیتے ہیں. اس کے بعد ساری چیزیں خود بخود ہوتی ہیں. اس میں ہمارے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ وہ سارا کچھ خود بخود ہوتا ہے. اور اس کون کرتا ہے؟ وہ اللہ پاک ہی کرتا ہے. تو یہ ہے کہ زمین میں ہمیں رہنے کو جگہ بھی دی, ہم اس میں مطلب جو ہے نا وہ باقاعدہ رہائش اختیار کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزی کے اسباب بھی پیدا کیے جس کے ذریعے ہم روزی کماتے ہیں. اب اس پر ہونا چاہیے تھا شکر, لیکن اس پر شکر بہت کم لوگ کرتے ہیں. یعنی شکر جو ہے نا اصل میں بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو اللہ پاک کا بندہ سمجھے اور کوئی حق اللہ تعالیٰ پر اپنا نہ سمجھے بلکہ اللہ پاک کا حق ہمیشہ اپنے اوپر سمجھے, تو پھر تو وہ شکر کرے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے, کوئی اپنے آپ کو سمجھے گا کچھ کہ میرے نعوذ باللہ من ذالک اللہ پر حقوق ہے, تو وہ شکایت کرے گا کہ فلاں کو دیا مجھے نہیں دیا. حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس 2 اسٹوڈنٹ آئے. وہ 2 اسٹوڈنٹ جو آئے تو دونوں نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی. چونکہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ کی تشکیل طلبہ کے لیے ہوئی تھی, طلبہ کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کے ناز و نخرے بھی اٹھاتے تھے. تو ان دونوں نے کہا جی ہمارے لیے دعا فرمائیں. حضرت نے ان کے لیے دعا کر لی, چلے گئے. ایک کا کام ہوگا, ایک کا کام نہیں ہوا. جس کا کام نہیں ہوا آیا مولانا صاحب کے پاس کہ مولانا صاحب آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی تھی. میں نے کہا میں نے بیٹا آپ کے لیے دعا کی تھی. کہتے نہیں آپ نے فلاں کے لیے دعا کی تھی, میرے لیے نہیں کی تھی. مولانا صاحب نے کہا بیٹے میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی. تو انہوں نے کہا اس کا کام ہو گیا, میرے نہیں ہوا. انہوں نے کہا وہ تو اللہ پاک کا کام ہے دعا کا. دعا تو اس کا مطلب اتنی نہیں جو ضروری اس کے ساتھ ہی وہ تو اللہ تعالیٰ اس سے کروانا چاہے تو کروا دے گا. ہمارا کام تو ہاتھ اٹھانا ہے, ہم تو دعا مانگ سکتے ہیں, اس کے بعد پھر کیا ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی. خیر اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ بار بار کہتا مولانا صاحب آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی. خیر مولانا صاحب نے پھر بعد میں خاموشی اختیار کر لی. اب وہ بار بار کہہ رہے مولانا صاحب خاموشی کے کچھ بھی نہیں فرما رہے. آخر میں اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے زیادتی کی اور میں بار بار مولانا صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی, حالانکہ مولانا صاحب کہہ رہے کہ میں نے کی ہے. تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اس نے کہا مولانا صاحب مجھے معاف کریں, میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی, میں نے غلطی کی. مولانا صاحب اس پر بھی خاموش رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ گڑگڑا کے معافی مانگنی شروع کی, لیکن پھر بھی مولانا صاحب خاموش رہے. آخر میں وہ رونے لگے. جب رونے لگے تو مولانا صاحب فرمایا بیٹا اب کچھ نہیں ہو سکتا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ذرا دیکھیں نا, یہ مولانا صاحب اتنے طبیعت کے نرمی کے باوجود اخیر میں بس اللہ پاک کا جب فیصلہ ہو گیا ناشکری کا کی وجہ سے, تو وہ ہو گیا. تو ظاہر مولانا صاحب مطلب فرما لے کہ بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اس طرح ناشکری ہوتی ہے. تو ناشکری کی سزا جو ہوتی ہے وہ اصل میں اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ پھر مطلب وہ جو آئی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی واپس ہو جاتی ہے.
جو آئی ہوئی نعمت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ناشکری بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ناشکری میں انسان کا سراسر اپنا ہی خسارہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان کو مزید بڑھاؤں گا۔ تو اب اللہ پاک تو یہ فرماتے ہیں کہ مزید بڑھاؤں گا اگر شکر کرو گے، اور ہم نعوذ باللہ من ذالک چونکہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں، تو جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اس پہ بجائے اس کے کہ شکر کریں، اس پہ شکایت کرتے کہ فلاں کو اتنے دیے مجھے اتنے نہیں دیے۔ یہ اصل میں ناشکری ہے اور اسی پر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک ہمارا ذکر ہو رہا ہے کہ ہماری سٹارٹ کیسے ہوئی، اور ایک شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان نے کیا کیا۔ اب ہمارا سٹارٹ تو یہ ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی۔ اب یہاں تک تو پیدا کی بات ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایک اعزاز بخشا، اور اعزاز یہ بخشا کہ فرمایا کہ فرشتوں سے ان کو سجدہ کرو۔ فرشتے نورانی مخلوق ہے، پاک مخلوق ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے۔ ان سے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس جو ان میں شامل تھا وہ سجدہ نہیں کر سکے۔ جی سجدہ کرنے میں شامل نہیں ہوا، تو اللہ پاک نے اس سے پوچھا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، تو بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ جس وقت انسان کی بدبختی آتی ہے نا، یا کسی اور کی بدبختی آتی ہے، تو وہ بہت بڑے بڑے حقائق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان مطلب وہ انسان ہو چاہے جن ہو جو بھی ہو، وہ بڑی بڑی حقیقتوں کو بھول جاتا ہے جب شامت آتی ہے۔ تو اس کی شامت آ گئی، تو اللہ جل شانہ جو کہ تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور اس کو بھی پتا ہے کہ اللہ پاک ساری چیزوں کو جانتے ہیں، تو یہ اللہ پاک سے کہہ رہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اب دیکھیں مطلب میں تصور کر لے کہ کیسی جرت کی بات ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ بھئی تو کیا ہوا؟ مٹی سے پیدا ہوا، آگ سے پیدا ہوا، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا نا، تیری مرضی کے مطابق تو پیدا نہیں ہوا۔ تو اب یہ بات ہے کہ حکم اللہ پاک کا ہے، چلے گا، تو اس نے اللہ پاک کے حکم کو توڑا، کس چیز کے لیے؟ اپنے لاجک کے لیے۔ وہ لاجک بھی فالس لاجک تھا، لیکن اس کے اوپر جم گیا تو اللہ پاک نے اس کو مردود کر دیا۔ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، اللہ جل شانہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، کیونکہ تجھے ایک نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ یہ بات ہے، یعنی جس اونچے مقام پر تھا اس اونچے مقام سے نیچے گرا دیا، اور یہ مطلب اس مقام کے حساب سے چونکہ اس نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ پاک نے اس کو ذلیل کر دیا اور حکم دیا کہ یہاں سے نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب یہ جانتا ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ کے قدرتوں کا، اللہ پاک کے مقام کو جانتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگ کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال انک من المنظرین، اللہ پاک نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ اب شیطان نے درخواست ہوئی کہ اس وقت تک اسے زندگی جس دن حشر ہوگا اور دوسرے مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے،
یہاں اس درخواست کے جواب میں مہلت دینے کا ذکر ہے، لیکن یہ مہلت کب تک دی گئی تھی اس آیت میں یہ بات واضح طور پر بیان نہیں فرمائی گئی۔ سورہ حجر اور سورہ صاد میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، وہاں یہ فرمایا کہ ایک معین وقت تک مہلت دی گئی، جس سے معلوم ہو کہ اس کی درخواست کے مطابق روز حشر تک مہلت دینے کا وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ ایک معین وقت تک ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس وقت تک مہلت دی گئی۔ دوسرے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان قیامت کا پہلا سور پھونک کے جانے تک زندہ رہے گا، اس کے بعد جس طرح دوسرے مخلوقات کی موت آئے گی اسے بھی موت آئے گی، پھر جب سب کو زندہ کیا جائے گا اسے بھی زندہ کیا جائے گا۔ یعنی پہلا سور جو ہوتا ہے وہ تو تمام کائنات کو تباہ کرنے کے لیے ہوگا، بالکل کچھ بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت شیطان بھی باقی نہیں رہے گا، یعنی وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کو پھر دوبارہ زندہ کیا، تو اس میں شیطان بھی زندہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ پھر حساب کتاب اور ساری چیزیں سب کے ساتھ ہوں گی، تو اس کے ساتھ بھی ہوں گی۔ تو اب یہ اپنے اصلیت پہ آ گیا، قال فبما غویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا۔ شیطان نے اپنی بدعملی کی ذمہ داری خود قبول کرنے کے بجائے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ڈالنے کی کوشش کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اعلان کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، اس کے نفس نے اس کو گمراہ کیا، کیونکہ اس نے جھوٹی انانیت کو سامنے رکھ کر، غلط لاجک کو سامنے رکھ کر اللہ کے حکم کو توڑا تو گمراہ ہو گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نفس امارہ جو ہے وہ تو شیطان کے ساتھ بھی تھا، سب کے ساتھ ہے، اور جنات میں اس طرح تو جنات کے ساتھ تو نفس زیادہ موٹا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز چونکہ مطلب اس میں ایک اندر تھی، تو لہٰذا وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہ ہی مان سکا، ہاں جی، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھا، تو اس نے گویا کہ نقصان تو اپنا خود کیا، لیکن وہ اللہ پاک کے سامنے یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ چیز وہ دوسروں میں بھی ڈالتا ہے، جب کسی کو نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، جو اس کے ساتھ خود ہوا ہے نا وہ سب تجربہ کار ہے اس کا، تو دوسروں کے ساتھ بھی یہ کر رہا ہے۔ تو ظاہر مطلب ہے ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ پاک اسی لیے عبرت کے لیے تو فرما رہے ہیں، یہ ساری چیز سمجھا رہا ہے اللہ پاک۔ حالانکہ تقدیر کی وجہ سے کسی کا اختیار سلب نہیں ہوتا، تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص اپنے اختیار سے فلاں کام کرے گا، یعنی اس کا پتہ یعنی آخری رزلٹ معلوم ہوتا ہے، نیز اس کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا حکم دی کیوں دیا جو اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اس کے لیے بالواسطہ اس کی گمراہی معاذ اللہ تعالیٰ کی اس کی وجہ سے، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ چونکہ میں تو آگ سے پیدا ہوا تھا نا، تو مجھے کیوں حکم دیا کہ اس کو سجدہ کروں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں طرف سے بھی، ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ شیطان نے اسٹیٹمنٹ جو دیا ہے نا، یہ اس پروجیکٹ پہ اس حد تک عمل کر رہا ہے کہ شیطان نے ایک خلقت کو، بڑی خلقت کو گمراہ کیا، ان کو ناشکر رکھنا ہے۔ یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کرنے والے تو آپ کو زیادہ مل جائیں گے، حالانکہ صبر مصیبت پر ہوتی ہے، اور شکر کرنے والے آپ کو کم ملیں گے، حالانکہ شکر نعمت پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو آپ 1 لاکھ روپے دے دیں اور دوسرے کو آپ ایک تپڑ ماریں، وہ تپڑ جس کو مارا گیا اس کو صبر کرنے کا حکم ہو کہ صبر کرو، اور جس کو 1 لاکھ روپے دے اس کو کہے شکر کرو، تو کون سا کام آسان ہے؟ مطلب وہ جو شکر ہے وہ آسان ہے کہ وہ نعمت پر ہے نا، آخر نعمت مل رہی ہے نا، تو نعمت والی بات تو آسان ہے بظاہر،
کیونکہ آخر کچھ ملا ہے، جبکہ دوسرے کو تپڑ پڑی ہے تو وہ تو مطلب اس کے لیے زیادہ مشکل ہے. لیکن ہے کیا ہے، چونکہ شیطان کا خصوصی ٹارگٹ ناشکری ہے تو شیطان نے ان چیزوں کو زیادہ لوگوں کے لیے آسان کروا دیا. جس کی وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے بہت خوبصورت کر کے دکھا دی ہے. تو یہ اس کی اسپیشلٹی ہے کہ وہ اس طرح کرتا ہے کہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا، چھوٹے کو بڑا، چھوٹے کو بڑے کو چھوٹا، ہاں جی یہ دکھاتا ہے. مطلب وہ اس طریقے سے کرتب بناتا ہے کہ مثال کے طور پر اب دیکھو آخرت کی دائمی زندگی ہے وہ بلا دے گا، اور یہ فانی زندگی ہے وہ سامنے کر دے گا. وہ یہ تو بس، تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ انسان کو وہ اتنا شکر بناتا ہے اور حقیقت سے آنکھیں چرانے پہ وہ کرتا ہے تیار. قال فخر منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منهم اجمعین. اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے ذلیل و مردار ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرے ساتھ ہوگا اور میں تم سے جہنم کو بھر دوں گا. ہاں جی، تو یہ گویا کہ اللہ پاک نے اس کو ذلیل کر دیا. پھر اللہ پاک فرماتے ہو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکولا منہ حیث شئتما ولا تقربا هذه فتکونا من الظالمین. اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ، البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. وہاں جنت میں گویا کہ پہلے وہ اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کے حکم سے گئے تھے، وہاں پر بھی امتحان ہو سکتا تھا. اب جو لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کے اوپر کوئی امتحان نہیں ہوگا کیونکہ اپنے مطلب اس کی وجہ سے دنیا کی زندگی گزار کے گئے ہوں گے. لیکن آدم علیہ السلام وہ تو مطلب ہے کہ جنت میں چلے گئے تو یہ ایک امتحان ہو سکتا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہر چیز جہاں سے بھی کھانا چاہو کھا لو، لیکن یہ درخت نہیں کھانی، اس سے کچھ دیکھ. اب شیطان بھی ادھر ہی تھا تو شیطان نے کچھ اس طریقے سے وہ کر لیا کہ ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اپنی طرف سے، ریموٹ کنٹرول. فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما ورئ عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اب وسوسے کو دیکھو. پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہ جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. کہنے لگے تمہاری پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. تو اصل میں بات ہے کہ جس درخت سے روکا گیا تھا بظاہر لگتا ہے کہ شاید اس میں ایسی خاصیت تھی کہ جو اس کو کھائے گا تو بے پردہ ہو جائے گا. اللہ پاک نے اسے روکا تھا، لیکن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ چونکہ اس وقت آپ لوگوں میں صلاحیت نہیں تھی، اب آپ کے لوگ اندر صلاحیت آ گئی ہے، اور یہ شاید اس وجہ سے کہ مطلب یہ کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا پھر یہ ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے اس میں نہ رہ جاؤ. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ایک وسوسہ ڈالا. وقاسمہما انی لکما من الناصحین، اور قسم کھائی کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے. اب جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا یقین بھی کرتے ہیں کہ مطلب اچھا گمان کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اب تجربہ تو ہوا نہیں تھا کیونکہ تجربہ تو بعد میں سب کچھ ہونا تھا، تو انہوں نے یقین کر لیا کہ قسم کھائی ہے اس نے تو سچا ہوگا، تو انہوں نے اس پر یقین کر لیا. تو یہ ہے کہ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اس طرح انہوں نے دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا مِنَ الشَّيْطَانِ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. چنانچہ جب دونوں اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہ ایک دوسرے پر کھل گئی، اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے. ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. تو یہ بات ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو اوریانی ہے
اس سے بچنا انسان کی فطرت میں ہے، اور عریانی اختیار کرنا خلاف فطرت ہے، خلاف فطرت ہے۔ تو یہ جو خلاف فطرت باتیں ہوتی ہے نا، تو ظاہر مطلب ہے کہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من، دونوں بولے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ اصل میں استغفار کے وہ الفاظ ہیں جو اللہ پاک نے خود سکھائے، کیونکہ اس وقت تک توبہ کا طریقہ تو ان کو معلوم بھی نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کے لیے الفاظ انتہائی مناسب ہیں کہ وہ اللہ پاک نے سکھائے۔ اس وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو ان الفاظ سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے سکھایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف شیطان کو مہلت دے کر اسے انسان کے بہکانے کی صلاحیت دی جو انسان کے لیے زہر جیسی، دوسرے وہ انسان کو توبہ استغفار کا تریاق بھی عطا فرما دیا کہ اگر شیطان کے بہکانے میں آ کر وہ کبھی کوئی گناہ کر گزرے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، جس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اس طرح شیطان کا چڑھایا ہوا زہر اتر جائے گا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک سفر کا واقعہ بیان کیا اس پر۔ وہ سفر کا واقعہ یہ ہے کہ وہ کہیں پر جا رہے تھے تو گاڑی یا کسی وجہ سے کڑی ہو گئی، کوئی بات ہوگی تو چیکنگ وغیرہ، تو یہ نیچے اتر گئے تو وہاں ایک درخت تھا، مطلب اس کے پھول جو ہے نا مطلب خوشنما تھے، تو مولانا صاحب فرمانے لگے کہ میں جا کے اس کو توڑنے لگا۔ تو کہتے وہاں گاڑی سے جو وہاں کے علاقے کا آدمی تھا وہ دوڑ آیا اور مجھے روک دیا کہ اس کو نہ توڑے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے اس کے پتوں میں زہر ہوتا ہے، اور وہ اگر آپ کے ہاتھ کو لگ جائے، اس کو لگ جائے تو بالکل ایسا زہر ہوتا ہے جیسے بچھو کسی کو ڈنک مارتا ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہی ہے تو میں آپ کو مجھے کچھ کرنے دو۔ تو کہتے وہ جا کر اس کی جو جڑیں تھیں اس پھول کی، ان جڑوں کو ریدا اور وہاں سے کچھ جڑ سے نکلی چھوٹی سی، اس کو کہا کہ یہ اب ہاتھ میں پکڑو، پھر جب آپ اس کو پھول کو پکڑیں گے نا، اس کا زہر آپ کو پر اثر کرے تو اس کو فوراً اس کے اوپر ملنا ہے، تو بس سے وہ ختم ہو جائے گا۔ کہتے یہ اس کا تریاق ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس سے بات نکالی کہ دیکھیں نا، یہ زہر ہے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا تریاق بھی بنا ہوا ہے۔ بس اگر کسی کو یہ چبھے اور اس کا اثر آ جائے اس کے اوپر تو فوراً اس کے تریاق کا استعمال کر لے تاکہ زہر اتر جائے۔ تو فرمایا اسی طرح گناہ جو ہے یہ ظاہر ہے اور توبہ اس کا تریاق ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے زہر کے ساتھ ہی تریاق پیدا کیا ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اس کو مطلب جو ہے نا وہ اس چیز کو ختم کروا دے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اس کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب شیطان کے ساتھ ہماری دشمنی اور شیطان کو ہمارے ساتھ دشمنی ہے۔ بات یہی ہے، اس نے ہماری دشمنی پہ قسم کھائی ہے اور ہم اس کو دشمن سمجھیں گے۔ ہمیں دشمنی کرنے کا حکم دیا ہے، اس نے اپنی دشمنی اپنے نفس کی وجہ سے کی ہے، تو اس کے لیے اس دشمنی میں نقصان ہے اور ہمیں اس کی دشمنی پہ فائدہ ہے۔ ہمیں اس دشمنی میں فائدہ ہے کیونکہ ہم اللہ پاک کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ بس یہی بات ہے کہ اللہ جب حکم دے دے تو بے شک کوئی کیسی بھی چیز ہو اس میں ہی کامیابی ہوتی ہے، اور نفس کے بعد جو اگر انسان مانتا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس میں نقصان ہی ہوتا ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، فرمایا اور اس زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی، اس سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور شیطان کے لیے جو رستہ ہے مطلب گمراہ کرنے کا، اس رستے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ رستہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان گمراہ کرتا ہے
نفس کے ذریعے سے. اس کا کام یہی ہے، وہ ہمارے نفس کے خواہشات کو جانتا ہے، لہذا ان خواہشات کے مطابق وسوسہ ڈالتا ہے. بس اگر ہم ان خواہشات کو جانیں کہ اگر ہم مطلب یہ ہے کہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑیں گے اس میں ہمارا نقصان ہوگا تو ہم ایسا نہ کریں. لیکن چونکہ یہ نفس جو ہے نا وہ اس کا جو ڈیزائر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. یہ اللہ پاک نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، مجاہدے کے ذریعے سے اس کا توڑ ہوتا ہے. یعنی جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر میں پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے اس پھول کے اندر جو زہر رکھا تھا تو اس کا توڑ بھی اس کے ساتھ ہی اس کی جڑ میں پڑا ہوا تھا، اور اس کو مطلب یعنی کہ زہر والی جگہ پہ لگانے سے اس کا علاج ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ نفس جو شر ہی شر ہے، اس کی شر کو خیر میں بدلنے کے لیے گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ قابو کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہے، اور وہ ایک اس کی بات نہ مانو، یعنی مجاہدہ کرو، تو مجاہدے سے ہی قابو میں آ جاتا ہے. ہاں جی، مجاہدے سے ہی قابو میں آ جاتا ہے. بس یہی مطلب چیز. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ عصا پھینکو. عصا پھینک دیا، جب پھینک گیا تو اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے بلکہ بھاگنے لگے. اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں، اس کو پکڑو. مفسرین فرما رہے ہیں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا. جب اللہ کا حکم ہو گیا تو پھر تو ظاہر ہے، پھر تو ان کو پتہ تھا کہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا، تو اس کے منہ میں ہاتھ ڈال. جب تک یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہیں، تو اس وقت تو طبعی طور پہ ڈر گیا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ تبھی جو پیغمبر ہوتے ہیں طبعی طور پہ کام کر دیں. تو ہاں حکم آتا ہے تو پھر اس کے مطابق کام کرتے ہیں، پھر طبیعت پہ غالب ہو جاتے ہیں. تو طبیعت کے مطابق تو اس میں ڈرنا تھا کیونکہ اس سے نقصان ہونا تھا، تو اس وقت تو بھاگے. لیکن جس وقت اللہ پاک نے کیا کہ نہیں ڈرو نہیں، اس کو پکڑو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا اور پکڑا تو پھر دوبارہ عصا بن گیا. اب ہمارے پاس یہ ہو گیا کہ نفس جو ہے یہ اژدہا ہے، یہ اژدہا ہے، یہ ہمیں خراب کرے گا. لیکن اگر ہم اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، اس کو پکڑیں گے، یہ ہمارے قابو میں آ جائے گا، ہمارے قابو میں آ جائے گا. تو اللہ پاک نے اس کے اندر یہ صفت رکھی ہے. اژدہا میں اس عصا میں بھی یہ صفت تھی، اللہ پاک نے اس میں رکھی تھی. تو اس نفس کے اندر بھی اللہ پاک نے صفت رکھی ہے کہ اگر ہم اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں اور اس کو کنٹرول کریں تو یہ کنٹرول ہو جائے گا. اب اس میں یہ والی بات ہے کہ ہم اس کو کیسے کریں. آپ کو پتہ ہے یہ سانپ کو جو ہے پکڑتے ہیں سانپ والے، یہ باقاعدہ اسپیشلٹی ان کی ہوتی ہے، ان کا باقاعدہ تجربہ ہوتا ہے کہ کیسے کھینچنا ہے، اور پھر اس طرح یہ کہ وہ پھر کس طرح اس کے کہاں سے پکڑنا ہے اور پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، پورا ایک ایکسپیرینس ہے. اور جب ان کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو خطرناک سے خطرناک سانپ کو پکڑ لیتے ہیں. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب دیکھیں اللہ پاک نے انسان کو جو عقل دیا ہے اور تجربے سے وہ جو اس کا استعمال بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے، اللہ پاک نے اس میں رکھا ہوا ہے. تو جو لوگ اس چیز سے گزرے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں. تو جس نے اپنے نفس کو قابو کیا ہوتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی نفس کو قابو کرنے کا طریقہ سکھا سکتے ہیں، اور پھر وہ باقاعدہ اس کو جو ہے نا آہستہ 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 وہ جو ہے نا اس طرف لے آتے ہیں. دیکھیے پورا ایک نظام ہے، انسان حیران ہو جاتے، پورا ایک نظام ہے. اس نظام کو باقاعدہ اب دیکھیں یہ نظام نہیں ہے کہ چونکہ عام طور پر انسان اپنے نفس کو قابو کرنے کا جرات نہیں کرتا کیونکہ اس کے اوپر فی الحال نفس غالب ہے اور وہ نفس مغلوب ہے. تو اس کو عارضی طور پر کچھ اس حد تک وہ شوق اور محبت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اس
کہ جو اثر ہے اس سے نکل آئے وقتی طور پر، کم از کم اس کے اثر سے نکل آئے، کیونکہ اس کے نیچے دبا ہوتا ہے. یعنی جس نے روح کو قابو کیا ہے تو مجھے بتاؤ ہمیں قابو کرنے کا اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے ہمارے روح کو قابو کیا ہوا ہے. تو پہلے مطلب ظاہر ہے ہمارے روح کو قابو کیا ہے تو پہلے ہمیں اپنے روح کو تو چھڑانا ہوگا نا. مطلب ظاہر ہے اسی کے لیے، چونکہ ہمارا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ روح کے ذریعے سے، تو پہلے وہ مطلب ظاہر ہے ہمیں اپنے روح کو چھڑانا ہوگا. تو روح کو چھڑانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے. ہاں جی. تو وہ جو شوق اور محبت وہ والی بات ہے، اس سے روح کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو اللہ کا عاشق تھا. تو اس کے اندر ایک جذب پیدا ہو جاتا ہے، اور جذب کی وجہ سے تڑپ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تڑپ کو کے مطابق وقت حاصل کے لیے انسان بڑے سے بڑے مجاہدے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت شاہ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے. حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوتے تھے، تو حضرت نے ان سے بہت بڑا مجاہدہ لیا. تفصیل میں نہیں جانتا کیوں وقت مختصر ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ مجاہدہ لیا بہت زیادہ. اس مجاہدے کی برکت سے ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی تجلی کو قبول کرنے کی. تو اللہ پاک کی طرف سے اس پہ تجلی ہوئی. اس تجلی کا وہ اتنا عاشق ہو گیا کہ اس نے دوبارہ خواہش کہ مجھے دوبارہ تجلی ہو. تو اللہ پاک کا تو جیسے ہوتا، تو اس نے پھر اس مقصد کے لیے کہ مجھ پر دوبارہ تجلی، چونکہ مجاہدے سے حاصل ہوا تھا، تو اس نے فوراً دوسرا مجاہدہ خود اختیار کیا. اور وہ کیا کہ اپنے سانس کو روک دیا. اپنے سانس کو روک دیا کہ میں مطلب جو ہے نا وہ اس کے لیے مجاہدہ کرتا ہوں. مجاہدے کا بصیرت اس کو حاصل ہو گئی تھی. تو اس نے اپنے سانس کو روک دیا. تو کافی دیر ان کا سانس رکا رہا. تو ظاہر ہے جب انسان کا سانس رک جاتا ہے تو کافی ٹینشن میں ہوتا ہے. پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس پر دوبارہ تجلی فرما دی. دوبارہ تجلی، تو اس خوشی کی وجہ سے اس نے یکدم جو سانس کھولا نا، تو وہ اتنا جھٹکے کے ساتھ کھولا کہ اس کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی. تو 2 پسلی جب ٹوٹ گئی تو پھر غیب سے چمچ میں دوائی آئی اور وہ اس کو پلائی گئی، اور ساتھ آواز آئی کہ اپنے شیخ کو کہو کہ چند دن آپ کو چوزوں کی شوربہ پلائیں. ہاں جی. تو اس نے ایسے ہی کیا، اور حضرت نے ان کا باقاعدہ علاج کیا، چوزوں کی شوربہ وغیرہ پلایا. اور جس وقت وہ درست ہو گیا، مطلب ساری چیزیں درست ہو گئی، پھر ان کو خلافت عطا. اب یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جو تجلی تھی وہ وہابی جذب تھا، وہابی جذب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جذب ہے، یہ جب حاصل ہوتا ہے تو اس کے اندر پوری بہت زبردست انرجی ہوتی ہے. بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. جس وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ شاید ہمیشہ کے لیے ہوگا، حالانکہ وہ جب اتر جاتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے یہ کیا ہو گیا. پھر اس کو کوئی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ یہ پھر کیسے ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیز جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اس سے اسی وقت فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. مجاہد صاحب نے فرمایا کہ جب جذب حاصل ہو جائے تو بالکل دیر نہ کرے، فوراً سلوک شروع کروانا چاہیے. فوراً سلوک شروع کروانا چاہیے. اب لوگ 35 اسباق میں لگے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ سلوک کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. حالانکہ جذب ہے مقصود، ذریعہ ہے، جذب ذریعہ ہے، اور سلوک طے کرنا اس کے لیے وہ ہے، ٹارگٹ ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ظاہر اسی میں لگے رہتے ہیں، اور بس وہ ہواؤں میں لگے رہتے ہیں. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ چیز ہے کہ جذب کے ذریعے سے آپ کو پھر سلوک. اب سلوک جب طے ہوتا ہے تو دیکھیں نا کتنا پریکٹیکل چیز ہے. سب سے پہلے ماضی کے تمام برائیاں ختم کرو، جو اثرات ہیں، توبہ کرو، اور شعوری توبہ کر لو. شعوری توبہ سے مراد یہ کہ آپ کو پتہ ہو میں کس چیز سے توبہ کر رہا ہوں، اور پھر اس پر استقامت کے لیے جو رستے ہوتے ہیں وہ ذریعے اختیار کرو. پھر اس کے بعد انابت، یعنی جو خیر آپ نے حاصل کرنا ہے، اپنے صلاحیتوں کو آپ نے بروئکار لانا ہے فعالات کے ذریعے سے، اور ماشاءاللہ اس کے لیے مطلب اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یہ مقام انابت ہے. اس کے لیے 2 بڑے ذریعے ہیں اس چیز مقام انابت کے لیے. 2 بڑے ذریعے. ایک یہ کہ حرص کو ختم کرو تو یہ مقام قناعت پہ آئے گا، اور ایک سستی کو ختم کرو.
جو کہ ریاضت سے آئے گا. ان دو بڑے ذریعے ہیں، کیونکہ حرص جو ہوتا ہے یہ انسان کو ڈی ٹریک کر لیتا ہے. حرص جو ہے انسان کو ڈی ٹریک، جو کرنا چاہے اس کو چھڑا دیتا ہے، اور جو نہیں کرنا ہوتا اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. یہ حرص ہوتا ہے نا. اچھا، تو ڈی ٹریک کر لیتا ہے. اور جو یہ ہے مطلب ریاضت، مطلب سستی جو ہے، یہ انسان کو اپنے ٹریک پہ آنے سے روک دیتا ہے. مطلب یہ کہ گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ انسان اپنے اس راستے پہ چل نہیں پاتا جس پہ ٹرک پر ہے اور اس پہ جانا چاہیے، تو رک جاتا ہے سستی کی وجہ سے. تو اس سستی کو دور کرنے کے لیے، ان ہمت پیدا کرنے کے لیے ریاضت ہے، اور حرص کو ختم کرنے کے لیے قناعت ہے. تو اب یہ تو ایسی چیز ہو گئی جو کہ یعنی جو فیس کر رہے ہیں چیزیں اسی میں آپ کو کرنا ہے، لیکن پھر اس کے بعد ان چیزوں سے بھی دور رہنا ہے جس میں نقصان کا اندیشہ ہو. تو یہ تقویٰ ہے، مقام تقویٰ ہے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ یعنی جس کام کرنے کا حکم ہے اس میں جو تکلیف ہے اس میں برداشت کی صلاحیت ہونی چاہیے، وہ مقام صبر ہے. اور پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو کم پر اکتفا کرنا ہے وہ عملی طور پہ حاصل کرنے مقام زہد ہے. ہاں جی. اور پھر اس کے بعد مخلوق کا جو اثر ہے اس سے کہ ڈر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اللہ جل شانہ کی جو مطلب جو یعنی طاقت ہے اور قدرت ہے اس پر اپنے آپ کو لانے کے لیے، اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے مقام توکل ہے. کیونکہ اگر آپ مخلوق سے ڈر گئے تو اپنے کام سے رہ جائیں گے. ہاں جی. تو یہ مقام توکل ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کو ان تمام چیزوں کا یہ حاصل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ اللہ پاک کے احکامات کو دل سے تسلیم کر لیں گے، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، دل سے تسلیم کریں گے، اور پھر نتیجتاً آپ اللہ پاک کے کیے پر دل سے راضی ہو جائیں گے. جہاں سلوک ختم ہو گیا، سلوک پورا ہو گیا، سیر اللہ حاصل ہو گیا، پھر اللہ کی طرف سے کام شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے. اور بندگی میں اس کو جو کام دیا جاتا ہے اس کے مطابق وہ کرتا ہے. بس یہی مطلب ہے. پھر وہ اس بندے کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے. ہاں جی. تو یہ مطلب گویا کہ ایک مطلب ہمارے پاس ماشاءاللہ وہ ہے. تو ابھی میں آپ کو پہلے بھی میں نے سنایا تھا، لیکن ابھی بھی سناتا ہوں کیونکہ ابھی اس کی کچھ تشریح ہو گئی ہے. تو اس تشریح کے لیے جو نا مطلب ہے کہ ہم ماشاءاللہ کچھ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی. تو یہ اصل میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کی اصل میں وہ یہی چیزیں ہیں جو میں بتا رہا تھا. یہ جس راستے پہ ہم چلتے ہیں اور اب ہم لوگ ذرا اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو راستہ ابدیت کا راستہ ہے، کیونکہ ابدیت سے معرفت حاصل ہوتی ہے. تو اس ابدیت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے وہ یہ مطلب یہاں پر ہے. تو یہ مستنبت ہے اس آیت مبارکہ سے، یہ آیت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو ہمارا جو نقشبندی مجددی سلوک ہے اس کے 10 مقامات مطلب وہ اس میں ہم سامنے لاتے ہیں. اس راہ محبت کا جو ہے راہ ہے منزل، اس راہ معرفت کا جو ہے راہ ہے منزل، شرط اس کا ہے مگر کہ اس میں ہو خلوصی دل. سب سے پہلے تو اپنی نیت درست کر لو. میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ بزرگی حاصل کرنا چاہتا ہوں، خلافت حاصل کرنا چاہتا ہوں، یا میں اللہ پاک کا تعلق حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ تو پہلے خلوصی دل ہے. وہ خلوصی دل مل گیا تو پھر آپ جس پوائنٹ پر بھی کامیاب ہیں. مثال کہ وہ کسی بھی پوائنٹ پر آپ اور اسی وقت فوت ہو گئے تو آپ کامیاب چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ منزل بذات خود جو ہے نا یہ جو راستہ ہے وہ منزل ہے، کیونکہ آپ صحیح ٹریک پر ہیں. تو اس راہ معرفت کا جو ہے راہ ہے منزل، شرط اس کا ہے مگر کہ اس میں ہو خلوصی دل. جو کر لے اس میں جہد اسے راہ دیتا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو کر لے اس میں جہد اسے راہ ہے دیتا، اور رہنما بھی ساتھ جس سے ہو وہ واصل. وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے انتظام ہو جاتا ہے. بس نفس کا جو پہاڑ ہے سر کرنا ہے اس کو.
یہ ہمارے پاس ٹارگٹ کیا ہے؟ نفس کا پارٹ سر کرنے کو. کیوں؟ قد افلح من زکا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا. بس نفس کا جو پہاڑ ہے سر کرنا ہے اس کو، یہ نفس ہی تو ہے جو اس کی راہ میں حائل، اور کوئی مطلب رکاوٹ ہی نہیں ہے، صرف یہی رکاوٹ ہے. توبہ سے مٹا دے کہ جو گناہ کیے ہیں. پہلا مقام توبہ سے مٹا دے کہ جو گناہ کیے ہیں، نفس باغی کو سلوک سے کرے حق پہ پھر مائل. تو ہمارا سلوک سے مراد کیا ہے؟ نفس کو قابو کروانا. اور یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، عقل مند وہ ہے جس نے نفس کو قابو کیا. ہاں جی، سستی کو ریاضت سے خوب چستی سے بدل لے. جس میں سستی ہے انسان کے اندر، وہ ریاضت سے چستی میں بدل لے. نفس کے حرص کو چھوڑ دے قناعت کا ہو قائل. جو نفس کے حرص ہے اس کو چھوڑ دے اور مقام قناعت حاصل. تقوی سے مزین کرے خوب دل کو جہد سے. یا بڑی عجیب بات ہو گئی. دل کا بھی ذکر ہے، جہد کا بھی ذکر ہے. جہد کدھر ہوتا ہے؟ نفس کا. اور ہے کون سی چیز کرنا کا حاصل کدھر ہے؟ دل میں. تقوی دل میں ہوتا ہے، پیدا نفس میں ہوتا ہے. آج تو اس کا مطلب نفس تقوی سے مزین کرے خوب دل کو جہد سے، ہر کام میں سالک کرے اپنا صبر شامل. یعنی مطلب ہے کہ صبر کے ذریعے سے آپ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ صبر آزما راستہ ہے. مقام صبر سے تو ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، توڑے پہ قناعت عملاً نصیب ہو جائے، صرف باتیں نہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں ہم حقیر پختصیر ہو جی، وہ اگر کہتے جی حضرت آپ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی ہے بس. مطلب باتیں نہ ہو. ہاں، یہ مطلب یہ ہے کہ توڑے پہ قناعت عملاً نصیب ہو جائے تو یہ کر دے دھیرے دھیرے سارے زہد کے مراحل. ہاں، تدریج ہے اس میں، تدریج کے ذریعے سے. اچھا، اللہ پہ بھروسے سے غیر سے ڈر سارا کافور. اللہ پہ بھروسہ آ جائے جس سے غیر سے ڈر سارا کافور ہو جائے توکل حاصل ہو جائے پھر کامل. ہاں جی، سالک حق کی ہر بات پھر کر دے دل سے تسلیم. یہ مقام تسلیم ہے. سالک حق کی ہر بات پھر کر دے دل سے تسلیم. اس کے مقابلے میں دب جائیں سب رذائل. حق کے مقابلے میں سر رذائل دب جائیں. یہ اصل ٹارگٹ ہے جس کو اچیو ہو جاتا ہے. راضی و رضا اس کی وہ سالک ہو ہمیشہ. نتیجہ کیا ہوگا؟ راضی و رضا اس کی وہ سالک ہو ہمیشہ. پھر بندگی کے تاج کا وہ بندہ بنے قابل. اب عبد بن گیا. پھر وقت پہ اس بندے کو کہا جائے گا شبیر، اے بندے میرے تو میرے جنت میں ہونا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. اصل بات یہی ہے، یہ عملی چیزیں ہیں، یہ تخیلات نہیں ہیں. آج کل تخیلات کے لوگ بہت زیادہ وہ تخیل میں بس مقامات طے کر رہے ہوتے ہیں. یہ مقامات عملاً حاصل کرنے ہیں، تخیل میں نہیں. تخیل میں نہیں، عملاً حاصل کرنے ہیں، پھر پتہ چلے گا. اللہ جل شانہ میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم.